وحدہ لا شریک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، درود و سلام ان پر جن کے آنے سے دو جہاں ہوئے روشن۔ آپ دیکھ رہے ہیں قوم پوچھتی ہے، آپ سب پر سلامتی ہو۔ میں ہوں سید اذان شاہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے ہر پروگرام میں قوم سے پوچھتے ہیں اور پھر وہ ان کے سوالات حکمرانوں سے کرتے ہیں۔ وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ آج ہم اپنا پورا پروگرام جنوبی پنجاب کی خواتین کے ساتھ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے، ان سے جانیں گے کہ آیا جنوبی پنجاب صوبہ ان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس وقت جو شخصیت، جو معزز مہمان میرے ساتھ ہیں، وہ سٹی پریزیڈنٹ ہیں پیپلز پارٹی کی آفتہ بخاری صاحبہ۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ آخر وہ خواتین کے لیے، صوبے کے لیے کس حد تک کام کر رہی ہیں، کتنا ان پٹ ڈال رہی ہے پیپلز پارٹی اپنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں شاہ صاحب؟ الحمدللہ۔ کیا کہیں گی؟ میں نے اپنی پولیٹیکل کیریئر کا آغاز جو ہے وہ صوبے کی تحریک سے ہی کیا تھا اور بہت کام کیا ہم نے صوبے کے لیے۔ آلموسٹ 10 ایئر میں نے صوبے کی تحریک میں کام کیا اور پھر پیپلز پارٹی نے مجھے انوائٹ کیا کہ ہمارے بھی منشور میں صوبہ ہے، اور پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے بعد بھی ابھی تک جہاں بھی اس صوبے کے لیے میری ضرورت ہوتی ہے، صوبے کی تحریک میں، پروگرامز میں، جہاں جہاں مجھے بلایا جاتا ہے تو میں جاتی ہوں، کیونکہ صوبہ جو ہے وہ اس وقت ناگزیر ہو چکا ہے، خاص طور پہ پنجاب کے لیے، کیونکہ پنجاب ایک اتنی بڑی آبادی کا صوبہ ہے کہ اتنے بڑے ملک ہیں، دنیا میں اتنے بڑے ملک ہیں جتنا بڑا ہمارا صوبہ ہے پنجاب۔ اس لیے ڈیسینٹرلائزیشن پاور کے لیے یہ ضروری ہے کہ چھوٹے صوبے بنایا جائے، اس کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے۔ یہاں وسیب میں تقریباً پچھلے 45-50 سال سے صوبے کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور اسی وجہ سے چل رہی ہیں کہ یہاں جو استحصال ہو رہا ہے مسلسل، یہاں کے مزدوروں کا، یہاں کے کسانوں کا، یہاں کے وکلاء کا، یہاں کے طلباء کا، یہاں کی خواتین کا، اور ہر طبقے کا جو استحصال ہو رہا ہے، اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے یہاں سے ایک ہی آواز اٹھتی ہے اور وہ ہے صوبے کی آواز۔ اور اس کے لیے ہم خواتین کے حوالے سے میں خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں کے ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، چھوٹی چھوٹی اپلیکیشنز کے لیے ہمیں یہاں سے موو کرنا پڑتا ہے لاہور میں۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ایک جدوجہد ہے، ایک بہت بڑی جدوجہد ہے، مطلب جتنے بھی پولیٹیکل ورکرز ہیں، چاہے کوئی بھی مکتبہ فکر لے لیں، پچھلے 50 سال سے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے صوبے کے لیے۔ اگر ہم یہاں بات کریں کہ آپ کی ایک پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، آپ کی جماعت اس پہ کس حد تک کام کر رہی ہے؟ ہماری جماعت نے دیکھیں، پہلے ہمارے پرائم منسٹر جناب یوسف رضا گیلانی سے اس آواز کو اسمبلی کے فلور تک پہنچایا اور اتنا ہائی لائٹ کیا، اس کو اتنا بلند کیا، کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ اس ٹائم ہمارے وسیب میں صوبے کی کتنی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے یہاں کے جو تنظیمیں کام کر رہی تھیں ان کو ساتھ ملا کے اور صوبے کی پورا سٹرکچر بنوایا، اسمبلی فلور تک ان کی آواز بلند کی، اور اب ہماری پریزیڈنٹ ہے جنوبی پنجاب کی جناب شازیہ عابد صاحبہ، موسیٰ گیلانی صاحب، علی حیدر گیلانی صاحب، عبد القادر گیلانی صاحب، ہمارے سینیٹر ہیں رانا محمود الحسن صاحب، مسلسل وہ اس صوبے کے لیے جو ہے وہ آوازیں بلند کر رہے ہیں اسمبلی فلور پہ جا کے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، اور کیونکہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ صوبے کی آواز کب بلند کریں گے، تو وہ اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے ہمارے لوگوں کی آوازیں بلند کر رہے ہیں مسلسل۔ تو ہماری تو پارٹی کا منشور ہے کہ صوبہ جنوبی پنجاب، صوبہ سرائیکستان، ہم تو چاہتے ہیں صوبہ سرائیکستان بنے، کیونکہ سب کی شناخت ہے، سندھ دیکھ لیں، بلوچستان دیکھ لیں، پنجاب دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کو ان کی شناخت دی گئی، تو اگر یہ سرائیکی وسیب کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی شناخت کے ساتھ ان کو صوبہ ملے، تو آئی تھنک یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جہاں مطلب صوبے سے تمام وہ جو بھی مسائل ہیں، اس میں وہ جو وسائل ہوں گے صوبے کے، وہ بروئے کار لا کر ان مسائل کو حل کیا جا سکے گا، لیکن یہاں کی بچی کے لیے، یہاں کی عورت کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوگا صوبہ؟ ظاہری سی بات ہے، اب آپ دیکھیں ہماری میڈیکل کی جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری انجینئرنگ کی جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اچھی پڑھائی کے لیے یا اچھے مارکس کے لیے لاہور موو کرنا پڑتا ہے۔ وہ ساہیوال جا رہی ہیں، وہ لاہور جا رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں ایک تو ہماری سیٹس کم نکلتی ہیں، ہمارے وسیب کے لوگوں کے لیے جو میڈیکل کی سیٹس ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی سیٹس ہیں وہ کم نہیں کرتی ہیں، تو ان کو موو کرنا پڑتا ہے اپنے گھروں کو چھوڑ کے۔ ہمیں ایسے سمجھ لیں کہ وہ ایک بے وطنوں جیسی زندگی گزارنی پڑتی ہے دوسرے شہروں میں جا کے، اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں اکیلی لڑکی کو باہر بھیجنا کتنا ایک مشکل ہے۔ تو اس کے لیے جو خواتین کے لیے جو ضروری ہے، میں کہتی ہوں وہ تو آج بن جائے،
کیونکہ خواتین کے جو مسائل ہیں وہ مردوں کے لڑکوں کے مسائل سے بہت زیادہ ہیں۔ اچھا بخاری صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صوبہ بننے کے بعد جو کہ پولیٹیکل ورکرز ہیں، اسپیشلی خواتین پولیٹیکل ورکرز، ایک تو تعداد پہلے ہی بہت کم ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے فیوچر میں بھی کوئی بہتری آئے گی، ان کے لیے بھی سود مند ثابت ہوگا؟ ہاں جی بالکل، آپ دیکھیں کہ جب ایم پی ایس کی سیٹس نکلتی ہیں تو زیادہ تر کوٹا جو ہے وہ لاہور یا ساہیوال تک آ کے ختم ہو جاتا ہے، ساہیوال تک بھی نہیں آتا، لاہور تک ہی۔ اور لاہور میں تو ہم نے سنا ہے کہ ہر گلی میں آپ کو ایم پی اے کی نشست بانٹی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہمارے ملتان یا آگے ہم چلے جائیں، ملتان سے بھی آگے ہمارا ڈی جی خان چلا جائیں، لئیے چلے جائیں، ان سائڈس پہ چلے جائیں، تو یہاں تک تو پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ پورے وسیب میں سے ایک سیٹ جو ہے وہ ہماری جنوبی پنجاب کی ہم نے دی ہے شازیابی صاحبہ کو، اور ایک ہی سیٹ ملتان سے مقصودہ بی بی کو نون لیگ نے دی ہے، حالانکہ ان کی 30+ سیٹس ہیں، ان میں سے ایک سیٹ آپ ملتان میں دے رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی ہاں تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے ہمارے وسیب کے ساتھ کہ آپ ہمارے 23 اضلاع پہ جو صوبے ہیں ان کو آپ ایک سیٹ دے رہے ہیں، تو ہماری کتنی ایک نمائندگی آپ کروا رہے ہیں۔ اچھا، کیا نہیں لگتا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سب کو، جو بھی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل ورکرز ہیں، چاہے وہ کاروباری حضرات ہیں، آج یونٹی دکھانی چاہیے، اور یہ جو ایک نئی امنگ جاگی ہے لوگوں میں، مطلب ایک محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد، تو آج سب کو یونائٹڈ ہو کے ایک آواز بن کے ایک ڈیمانڈ کی جائے تاکہ وہ جو دیرینہ مطالبہ ہے اب وہ جا کے پورا ہو جائے۔ ہاں جی بالکل، اگر عوام اپنے جیسے کہ ہم سم ٹائمز ہم سے سنا بھی جاتا ہے کہ پولیٹیشین اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل عوام کو اپنے مفاد کے لیے، کیونکہ یہ پراپر عوام کے مفاد کا مطالبہ ہے، تو اگر عوام اکٹھی ہو جائے اور وہ یہاں نہ دیکھے کہ ہم کس پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں، کس زبان سے اور کس مسلک سے بلونگ کرتے ہیں، ان سب چیزوں سے ہٹ کے صرف اپنے مفادات کے لیے، اپنے بچوں کے اور اپنے آنے والے جنریشن کی مفادات کے لیے اگر ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے، تو میرے خیال میں صوبہ بننا کوئی اتنا بڑے مشکل کام نہیں ہے، بن سکتا ہے وہ۔ جی تو ناظرین، سب سے بڑھ کر کہ 79 سال کے بعد آج مطلب جہاں 50 سالہ پرانا دیرینہ، شاید اس سے بھی زیادہ پرانا یہ مطالبہ ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں کا، اس خطے کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کا، تاکہ ازالہ ہو سکے، تو میرا خیال ہے کہ اب گورنمنٹ کو، جو جتنے بڑے حکمران ہیں، وہ مقتدر حلقے جو کہ فیصلے کرتے ہیں، آج ان کو ایک فیصلہ لینا پڑے گا اور لینا چاہیے۔ نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے تاکہ نئے مواقع ملیں، جو مسائل ہیں ان کے لیے وسائل بروئے کار لائے جا سکیں اور یہاں کے لوگوں کی تقدیر بدلی جا سکے۔ جی تو ناظرین، اس وقت ہمارے ملک کی یوتھ میرے ساتھ موجود ہے، اور آج ہم جانتے ہیں کہ آخر جہاں بات کی جاتی ہے سیاسی حلقوں میں، جہاں بات کی جاتی ہے کاروباری حلقوں میں، جہاں بات کی جاتی ہے مطلب جو مختلف طبقہ فکر ہے، تو وہاں ہمارے اسٹوڈنٹس کیا چاہتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گی، مطلب جو ایک جنوبی پنجاب کے صوبے کی بات چل رہی ہے، بات تو مطلب پچھلے 50 سال سے چل رہی ہے، لیکن اب ایک نئی امید نظر آئی ہے کہ اب انشاءاللہ لگتا ہے کہ یہ صوبہ بن جائے گا، تو آپ لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیوں صوبہ چاہیے آپ لوگوں کو؟ بیسیکلی ادھر بھی ایک صوبہ ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ اس طرح جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ملیں گی، ابھی کم ہے، ادھر آبادی بھی زیادہ ہے، اس کے لیے ہمیں لانگ ڈسٹینس لاہور جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اگر صوبہ ہمارا ادھر ہوگا تو ہمیں جابس کے زیادہ مواقع ملیں گے اور کمپٹیشن بھی کم ہوگا، اور اس طرح ہم کافی فوائد ہوگا۔ نہیں، آپ مطلب یہاں ہمارے صوبہ بن جائے گا تو جب یہاں آپ لوگوں میں سے کوئی چیف سیکرٹری بھی بن سکتا ہے؟ جی بالکل بن سکتا ہے، کیوں نہیں بن سکتا۔ جی تو ناظرین، دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ہم ان سے ایک ایک کر کے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور سوال وہی اٹھائیں گے کہ آخر صوبہ کیوں چاہیے، صوبے کی کیا ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گی، کیوں صوبے کی ضرورت ہے اور یہاں کی یوتھ کیوں ڈیمانڈ کرتی ہے؟ دیکھیں جی، فرسٹ آف آل تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے اس وقت ملکی حالات ہیں اس میں ایک بڑے سربراہ کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو ہمارے چھوٹے لوگ ہیں یا جو بالکل ابھی انیشیل فیزز میں ہیں، جو ابھی ایجوکیشن میں آ رہے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ ایجوکیشن جو کہ 16 سالہ ہوتی ہے، 18 سالہ ہوتی ہے، مکمل کرنے کے بعد ہمیں جا کے فیوچر میں کیا کرنا ہے، تو ہمارے گولز کون پورے کرے گا۔ تو اگر ہمارا یہاں صوبہ بن جاتا ہے اور الگ سے بن جاتا ہے تو ہم اپنے وہ گولز بآسانی اچیو کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے اگر ہماری جابز جو ہیں
कल कला को हमारे फ्यूचर में आती हैं और जॉब्स के लिए हमें अप्लाई किया जाता है, तो हमारे अपने सूबे में ही हमें उसके मौके मिलेंगे, हम बड़ी आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई भी हमें मुश्किलात हैं, परेशानी हैं, तो उनको हम अपने ही सूबे में बैठकर सॉर्ट आउट करा सकते हैं। मतलब आप कह रही हैं कि जो महरूमियाँ हैं इस जनूबी पंजाब के स्टूडेंट की, इस जनूबी पंजाब की यूथ की, तो उसका कहीं किसी ना किसी हद तक अजाला तभी मुमकिन है जब यहाँ एक हमें सूबा मिले। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, जाहिर सी बात है, अगर ये एक अलग सूबा बन जाता है तो हमारे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा मौका और चांस हो जाएगा कि वो भी कल कला को आगे आकर अपने मौके, अपने ज़राए और रिसोर्सेज को अच्छे अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करती हैं आप, कौन सी क्लास में हैं? मैं LHV कर रही हूँ। अच्छा, मतलब क्यों सूबा चाहिए? क्योंकि हमें जब चांस मिलता है, अक्सर जो नेशनल होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, उन्हें अगर चांस मिल भी जाए लेकिन वो नहीं जा सकते लाहौर में, क्योंकि काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, वहाँ जाकर भी 2-3 दिन मुसलसल लग जाते हैं इंसान के, तो वो ये चांस ही मिस कर देते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि पहले ही तो बात ही के चांस बहुत ही महदूद होते हैं, और फिर अगर बात की जाए फीमेल्स की, हम स्पेशली हमारी लड़कियों की, वो जो यूथ है, तो उनके लिए तो फिर और ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं कि लाहौर जाना और फिर लाहौर वहाँ स्टे करना, फिर उसके बाद वो मिन्नत, तरला और वो सब कुछ, ये सारा मतलब काफ़ी अजियतनाक होता है। हाँ जी बिल्कुल, और काफ़ी गर्ल्स का इश्यूज़ होता है, फैमिली नहीं जाने देती, नहीं जाना, अकेले ड्राइविंग नहीं करनी होती, और अगर यही होगा, चांस भी मिल जाए तो ईज़िली बंदा जा सकता है, आ सकता है। फीमेल्स के लिए तो स्पेशली यहीं पे होना चाहिए सेटअप, ताकि ईज़िली वो आ भी सके और जा भी सके। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ हर बच्चे की आवाज़ यही है कि अब वो वक्त आ गया है कि उन्हें उनका सूबा मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हैं आप? मैं LHV की स्टूडेंट हूँ। क्या गोल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं? टारगेट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हम मौके नहीं मिले जाते, हमें दूर दराज इलाकों में, इसके लाहौर में जाना पड़ता है, वहाँ पे ज़्यादा वक्त लग जाता है हमें सारा कुछ अचीव करने में, लेकिन वो जो गोल्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि यहाँ एक सूबा बनाया जाए ताकि हमें अपने गोल्स अचीव करने में आसानियाँ हों। क्या लगता है कि आप जब सब मिल के यक ज़बां हो के एक डिमांड करेंगे तो फिर वो वाकई मजबूर हो जाएंगे हुक्मरान सूबा देने पर, बल्कि वो हमारा हक है, वो आपका हक आप तक पहुंचाने में, मतलब आप लोग कामयाब हो जाएंगे वो लेने में? जी ज़रूर हो जाएंगे, हमारे हुक्मरान कर देंगे ऐसा। क्या करती हैं आप? LHV फर्स्ट ईयर। अच्छा, क्यों सूबा चाहिए? क्योंकि ना जब हम लोग अपना ये LHV का डिप्लोमा पूरा कर लेंगे तो उसके लिए हमें बाद में प्रैक्टिस करनी होगी, जॉब करने होंगे, तो इधर मौके बहुत ज़्यादा कम है, जिसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमें इधर ही अपने इलाके में प्रैक्टिस भी आसानी से हो सकती है, और हमें फिर जॉब के लिए भी कहीं धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, इधर ही हमें हर चीज़ अब प्रोवाइड हो जाएगी और हम यहीं पे जॉब कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछूंगा आपको कि जैसे सीट्स आती हैं लाहौर में, तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब फैमिली अलाउ करती है? काफ़ी फैमिलीज़ होती हैं जो अलाउ कर देते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो अलाउ नहीं करती बाहर जाना गर्ल्स को, क्योंकि अब इतना तो कोई भी फ्री नहीं होता घर पे भी कि हर वक्त साथ चलता जाए, तो अकेले लड़कियों को नहीं ट्रैवल करने देते, और आजकल के हालात भी ऐसे नहीं हैं कि अकेली लड़की जा सके, तो जिसकी वजह से फिर नहीं हो सकता। तो आपको लगता है कि जब आपका अपना सूबा होगा तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो ख़त्म हो आसान जाएंगी? ना, आसान हो जाएगा इधर ही रह के हर चीज़ करना, क्योंकि ये तो अपना सूबा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों सूबा चाहिए? इसलिए चाहिए कि ताकि रोज़गार के मौके ज़्यादा हो जाएं और दूर दराज इलाकों में भटकना न पड़े। इस तरह अपना सूबा होगा और जॉब्स भी ज़्यादा होंगी, इस तरह हमारे लिए फ़ायदा है। जी, तो नाज़रीन इस वक्त मैं मुखातिब होऊंगा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से, जो कि इतने बड़े, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़े सूबा जो अब है कि पंजाब, उसकी सबसे बड़ी सीट पर विराजमान है, और वो कहती हैं कि औरत मेरी रेड लाइन है, बच्चे मेरी रेड लाइन है। आज जो मेरे साथ एक पूरी यूथ मौजूद है, वो मेरा ख्याल है कि उनमें से बेतहाशा मरियम नवाज़ होंगी, बेतहाशा यहाँ से इंजीनियर्स निकलेंगे, बेतहाशा यहाँ से डॉक्टर्स निकलेंगी, लेकिन उन्हें एक मौके की ज़रूरत है, और वो मौका किसने देना है? वो मौका आपने देना है। तो आज ये सारी जो ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, ये जो लड़कियां मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे मुल्क का मुस्तकबिल मेरे साथ मौजूद है, वो डिमांड करती हैं कि उनको उनका हक दिया जाए ताकि वो ख़ुद को प्रूफ कर सकें। तो एक और बच्ची मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहोगी? मैं ये कहूँगी कि सुबह होना चाहिए, और जो बैकवर्ड के लोग होते हैं उनको आगे काम का, हुनर का मौका मिलेगा और वो करेंगे, और जो बैकवर्ड के लोग होते हैं स्टडीज़ में उनका नहीं ज़्यादा उनको नॉलेज होती है, और वो आगे आके कुछ सीखेंगे और कुछ स्टडी के हवाले से उनको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और हुनर्स भी बहुत ज़्यादा सीखेंगे। और यहाँ पे जो हमारी बेसिक जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे इदारे बनेंगे, और प्रैक्टिस के लिए क्लिनिक्स वगैरह बनेंगी, तो
बेहतर होगा। नहीं, आपको नहीं लगता कि बहुत सारी बच्चियां डिग्रीज तो कर लेती हैं लेकिन मौके ना होने की वजह से या जो मौके होते हैं वो इतने महदूद होने की वजह से वो सारी डिग्रियां ज़ाय हो जाती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, और फिर हमें दूर दराज के शहरों में जाना पड़ता है, मुख्तलिफ सिटीज़ में जाना पड़ता है जॉब के लिए और अप्लाई करने के लिए, तब जाके फिर मुश्किल होती है गर्ल्स, स्पेशल गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स को दूर दराज बाज़ फैमिलीज़ नहीं अलाउ करती जाने के लिए, तो वो बेचारी फिर रह जाती हैं इस वजह से। अच्छा, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से क्या कहोगी? मतलब वो बच्चियों से बहुत प्यार करती हैं और वो कहती हैं कि मतलब मेरी रेड लाइन है बच्चियां, औरतें, तो क्या कहोगी आज, क्या कहना चाहोगी? खुल के कहो उनसे कि उनको चाहिए कि वो सुबह बनाएं और ख़वातीन के लिए मज़ीद जो मौके होने चाहिए और मज़ीद उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनको मज़ीद उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो आगे से आगे आएँ, ख़वातीन अपने लिए कुछ करें और अपने पाँव पे खड़ी हों और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब करने का, पढ़ने का मौका मिले। अच्छा, हम जिस तरीके से देखते हैं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ख़वातीन के लिए बहुत सारे काम कर रही हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, आपको लगता है कि अगर ये सूबा बनाने में ये इनिशिएटिव भी वो लेती हैं तो कितना नहीं उनका कद काट बड़ा हो जाएगा और उनकी रिस्पेक्ट में इजाफा होगा? बिल्कुल इजाफा होगा, क्योंकि वो पहले भी बहुत कुछ कर चुकी हैं ख़वातीन के लिए, बहुत सारा उन्होंने स्कूटीज़ वगैरह भी हैं और जॉब के हवाले से सब कुछ कर चुकी हैं, लेकिन अगर सुबह बनाती हैं तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा मुल्तान के लोगों के लिए भी, और जो बैकवर्ड से मुल्तान से नीचे दूर दराज के लोग हैं उनके लिए भी अच्छा एक मौका मिल जाएगा और वो आगे से आगे आने की कोशिश करेंगे। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ जो बच्चियाँ हैं, जो हमारे मुल्क की बच्चियाँ हैं, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, वो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से डिमांड कर रही हैं और उन्हें इतना यकीन है कि जिस तरीके से मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा कहती हैं कि वो मतलब जो बच्चियाँ हैं, वो जो ख़वातीन हैं, वो एक उनकी रेड लाइन है, तो आज उन्हें लगता है कि जब वो सब मिल के डिमांड करेंगी तो कोई माने या ना माने मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा इस पे इनिशिएटिव ज़रूर लेंगी और वो एक कदम आगे ज़रूर बढ़ाएंगी और इन बच्चियों के लिए उनका जो हक़ है वो उनको ज़रूर बचाएंगी। तो नाज़रीन, यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। में वो जगह आप जा, यहाँ से लाहौर जाना मुश्किल होता है? जी ऐसे ही है, क्योंकि काफ़ी लोग तो इजाज़त भी नहीं देते ऐसे जाने के लिए, और फिर अगर यहाँ पे हुआ तो फिर बेहतरी होगी कि यहाँ पे सुबह बने। आप क्या कहोगी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमें हमारे मुल्तान में एक अलग सूबा होना चाहिए, इस तरह हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, कमाई के रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे और हमारे मुल्क का एक हमारे सूबे का एक अलग ही वो देंगे, हमें सोर्सेज देंगे, इससे हम तरक्की कर पाएंगे। जैसे कि ख़ास करके लड़कियाँ, जैसे कि हमें वालिदैन जो आगे जाने की इजाज़त नहीं देते, हम पढ़ाई करके घर ही बैठ जाती हैं, इस तरह हमें रिसोर्सेज मिल जाएंगे, हम कुछ कर सकेंगे अपने घर के लिए, अपनी आवाम के लिए। जैसे कि हमें कहा गया कि एक पढ़ी लिखी खातून अपने एक अच्छे मुआशरे की गारंटी है। एक पढ़ी लिखी खातून जब अच्छे मुआशरे को जन्म देती, इस तरह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और हमारा सूबा बहुत बड़ा सूबा, मतलब सूबा पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और हमारा हक है कि हमें एक अलग ही सूबा देना चाहिए। इस तरह हमें और ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगी, तरक्की मिलेगी। जिस तरह के बाकी सूबों के लिए अलग वो रिसोर्सेज होते हैं, हमारे लिए भी एक अलग रिसोर्सेज होंगे, हम तरक्की करने का मौका मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। आप क्या कहेंगी? मैं LHB की स्टूडेंट हूँ और हमारा ये हक है कि हमें सुबह मिलना चाहिए ताकि हमारी फैमिलीज़ भी हमें अलाउ कर सकें और हम अपनी जॉब और अपने ख्वाब इधर ही पूरे कर सकें, ताकि ना फैमिली वालों को कोई इशू हो और मतलब कि हम अपना हर ख्वाब और फिक्र, और हमें सुबह अच्छा ही है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कितना ज़रूरी है एक लड़की के लिए मतलब तालीम हासिल करना, और सिर्फ तालीम हासिल करना नहीं, क्योंकि उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है कि वो आप तालीम बांट ना सकें और वो बांटने के लिए मौके चाहिए। बिल्कुल, जब फैमिली वाले या कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं तो वो बाहर कहीं आउट ऑफ सिटी जाने नहीं देते, इस वजह से फिर क्या होता है घर में ही बस बैठ जाते हैं और हमारे ख्वाब भी टूट जाते हैं और बस घर में ही। और इसलिए हमें सुबह चाहिए ताकि हम अपने ख्वाब पूरे कर सकें और अपनी पढ़ाई अपनी जॉब कर सकें, हमें अपना हक चाहिए। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि अगर हमने दुनिया को कम्पीट करना है और हम चाहते हैं कि हम उस महज़्ज़ब दुनिया के साथ जो कि आज तरक्की याफ्ता है हम भी उसका एक हिस्सा कहलाएं, तो मेरा ख्याल है कि हमें सबसे ज़्यादा काम जो करना पड़ेगा वो अपनी फ़ीमेल्स के लिए करना पड़ेगा, वो अपनी बच्चियों के लिए करना पड़ेगा। तो उसमें सिर्फ ज़िम्मेदारी वालिदैन की नहीं है, मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हुक्मरानों की भी है कि वो एक कदम आगे आएँ और इनके लिए जो जो इनिशिएटिव्स ले सकते हैं लें। अगर हम एक सेहतमंद मुआशरा चाहते हैं, हम एक पढ़ा लिखा
خواہ معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی بیٹیوں کو پڑھانا ہوگا, ہمیں ان کے جو بھی رائٹس ہیں ان کو پہنچانے ہوں گے. تو ایک اور بچی میرے ساتھ موجود ہے, اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہو گی کیوں صبح چاہیے؟ صبح ضروری ہونا چاہیے, وہ اس لیے کیونکہ ہم جو لڑکیاں ہیں ہم گھروں سے باہر آتی ہیں بہت مشکل سے, کیونکہ ہمیں پرمیشن نہیں ملتی ہے اکیلے ٹریولنگ کرنے کی. تو ہمارے لیے بھی یہاں پہ ایک الگ صوبہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں ساری سہولیات یہاں پہ میسر ہوں, ہمیں دور دراز شہروں میں نہ جانا پڑے, ہمارے تمام معاملات جو ہیں وہ اسٹڈی کے یا انٹرویوز کے جاب کے حوالے سے وہ یہیں پہ حل ہو جائیں. تو اس لیے ہمارے لیے بھی یہاں پہ ایک الگ صوبہ ہونا چاہیے, ہمیں بھی یہ اختیار ملے کہ ہم اپنی آواز اٹھا سکیں, ہم اپنے لیے اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکیں. کیونکہ ایک عورت جو پڑھی لکھی ہوگی وہ آگے ایک نسل کو ان کی بہتر پرورش مطلب ایک پڑھی لکھی عورت ضمانت ہے ایک پڑھے لکھے معاشرے کی. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. مطلب وہ آگے جو نسل آئے گی اس کی اچھی تربیت کر سکتی ہے, کیونکہ ایک عورت ہی اگر پڑھی لکھی نہیں ہوگی, اس کو کوئی شعور نہیں ہوگا, تو وہ کیسے آگے پرورش کرے گی اپنے بچوں کی. کس طریقے سے دیکھتی ہیں کہ آج جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, مطلب وہ بھی ایک بیٹی ہے, ایک ماں ہے, ایک بہن ہے, تو آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے انہیں وزیر اعلیٰ دیکھ کر؟ ہمیں ظاہر سی بات ہے بالکل اچھا لگے گا, وہ بھی ایک عورت ہیں, انہوں نے اتنا کچھ اچھا کیا ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جیسے مطلب وہ ایک اچھے مقام پہ ہیں, وہ دوسری عورتوں کے لیے, بچیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, سب کے لیے ایسا ہی سوچیں جیسے مطلب کہ وہ خود ایک اعلیٰ مقام پہ ہیں. تو وہ ہمیں بھی وہ تمام سہولیات دیں تاکہ ہم بھی ایک اچھے لیول پہ آئیں اور اپنی آواز کو جو ہے وہ سب تک پہنچائیں. مطلب لگتا نہیں ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جنوبی پنجاب صوبہ بنے تو ایک مریم نواز یہاں بھی بنے, ایک یہاں کی بھی وزیر اعلیٰ ایک خاتون ہو, کتنا نہیں بہتر ہوگا؟ جی بالکل بہتر ہوگا, یہاں پہ ہونی چاہیے, کیونکہ جب تک ہمیں یہاں پہ سہولیات ہی میسر نہیں ہوں گی تو ہم کیسے اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں بھی یہاں پہ تمام سہولیات میسر ہوں, ہمیں دی جائیں ایسی سہولیات تاکہ ہم اپنی آواز اٹھا سکیں اور ہم اپنا جو ہے اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ اچھا کر سکیں. آپ کو لگتا ہے کہ جنوبی پنجاب مطلب اس کو محرومیوں کا جگہ کہا جاتا ہے, کیونکہ صوبہ تو نہیں ہے اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ محرومیوں کا صوبہ کہا جا سکتا ہے, لیکن یہاں کے لوگ بہت زیادہ محرومیوں کا شکار ہیں, جو کہ شکوہ اور شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ تخت لاہور سے موسٹلی ان کی شکایت ہوتی ہے کہ سارے وسائل وہاں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, ہمارے ساتھ مطلب ہمارے جو فنڈز بھی ہیں وہ بھی وہاں ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں. یہاں کے لوگوں کی اکثر شکایت یہ ہوتی ہے. تو جب یہاں کا اپنا صوبہ ہوگا تو جو جتنے وسائل یہاں کے ہوں گے تو وہ یہیں استعمال ہوں گے, تو اس سے کتنی ترقی ہوگی اس خطے کے لیے, اس خطے کے لوگوں کے لیے, اور اسپیشلی اگر میں بات کروں کہ اس خطے کی بچیوں کے لیے. دیکھیے یہاں پہ جو پہلے تو جو بچے پڑھے لکھے ہیں, وہ لڑکیاں ہیں پڑھی لکھی ہیں, وہ پڑھ کے یہاں سے گھر چلی جاتی ہیں, کیونکہ یہاں پہ سہولیات ہی میسر نہیں ہیں, اور سہولیات میسر نہ ہونے کی وجہ سے وہ پڑھ لکھ کے واپس گھروں میں چلی جاتی ہیں. پھر وہ گھر کے کام کاج بس وہ گھر تک ہی محدود رہ جاتی ہیں, کیونکہ ہمیں یہاں پہ یہ سہولیات میسر ہوں گی تو ہم آگے بڑھیں گے. ہم آگے بڑھیں گے تو مطلب کہ ہماری بھی آواز سنیں گے کوئی. آپ لوگ آگے بڑھیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا. جی بالکل, ہم آگے بڑھیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا, اور یہاں پہ یہ جو تمام کمیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی اگر ہمیں تمام سہولیات میسر ہوں تو. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مطلب یہ جو بچیوں کی آواز ہے, اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر یہ توانا ہوں گے تو یہ معاشرہ توانا ہوگا, اور یہ بچیاں آگے بڑھیں گی تو یہ معاشرہ آگے بڑھ سکے گا. اور جس طریقے سے میں نے کہا کہ ہم وہ ترقی یافتہ ممالک جن کو مطلب ہم مہذب دنیا کہتے ہیں, اگر ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتے ہیں, جن کے ساتھ ہم شولڈر کے ساتھ شولڈر ملا کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ انہیں امپاور کرنا پڑے گا. اور جب تک یہ امپاور نہیں ہوتے تو وہ ایک ترقی وہ ایک صرف خواب بن کر رہ جائے گا. ویلکم بیک ناظرین. تو میں اس وقت ایک اور انسٹیٹیوٹ میں موجود ہوں جہاں میرے ساتھ پھر وہ بچیاں جو کہ اس ملک کا فخر ہیں اور فخر بنیں گی, لیکن اس کے لیے انہیں کچھ مواقع چاہیے. تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ انہیں وہ کون سے مواقع چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کرتی ہیں آپ؟ میں BS بایو ٹیکنالوجی. اچھا, آگے کیا کرنا چاہتی ہیں, کیا گولز ہیں؟ PhD کرنا چاہتی ہوں آگے, تو اس کے لیے جو ہے بہت ساری وہ
آپ کو پتہ ہے جہاں ہمارے یہاں نا ملتان سے بہت سارے لوگ جڑے ہیں. میں بیسیکلی جو ہے مظفر گڑھ سے ہوں, ملتان سے نہیں ہوں. تو جیسے ہم مظفر گڑھ سے ٹریول کر کے پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں, اور جب ہماری ڈگریز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں, ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, تو ہمیں اس کے بھی آگے جانا پڑتا ہے. جو کہ آپ کو پتہ ہے جب بیک ورڈ علاقے سے بندہ آتا ہے یہاں تک بندہ مشکل سے پہنچتا ہے, اور ہم فیمیلز ہیں, اور اس سے آگے ہمارے لیے جانا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اگر ہمارے پاس موقع ہو بھی صحیح تو سوشل ایشوز ایسے ہوتے ہیں گرلز کے لیے, فیمیلز کے لیے, تو اس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا پاتی. تو کچھ چاہے ہم اس میں ٹاپ بھی کر لیں, پھر بھی ہمارے سرٹیفکیٹ اور جو چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی جن کا مسئلہ ہوتا ہے, جابس کے لیے جو ہمیں ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, وہ ہمیں وہاں لاہور جانا پڑتا ہے یا اسلام آباد جانا پڑتا ہے. تو اس کے لیے فیملیز بھی الاؤ نہیں کرتی, اور ساتھ والے لوگ بھی جیسے بیک ورڈ علاقے کے ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہمیں باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ملتا, اور ہماری جو پچھلی محنت ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں پھر؟ تو مطلب وہ صوبے کی اشد ضرورت ہے. ہاں جی, بہت زیادہ. یہ تو ہماری بیسک ضرورت ہے. فیمیل کو لیے تو بیسک ہے یہ. میل تو پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں, انہیں الاؤ بھی ہو جاتا ہے, لیکن فیمیلز کے لیے بہت بڑا ایشو ہے. پھر کیا کہیں گی صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف, ان سب سے کیا ڈیمانڈ کریں گی آج, کیا اپیل کریں گی, اور ایک بیٹی بن کر کیا کہنا چاہیں گی؟ ہماری پی ایم پاکستان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ایک علیحدہ اپنا صوبہ دیا جائے. ہم ملتان سے اگر ہم ہیں تو ملتان سے صرف ایک ملتان نہیں ہے, اس کے ساتھ بہت سارے علاقے جڑے ہیں, جیسے مظفر گڑھ ہو گیا, بیک ورڈ بہت سارے علاقے دور دراز کے, اور بچے بہت محنت کر کے, فیمیل خاص طور بہت مشکل سے یہاں تک پہنچتی ہیں, اس لیے انہیں آگے جانے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ آگے جا پائیں. اس لیے ان کی جو کی ہوئی محنت ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے. اس لیے ہماری ریکویسٹ ہے پی ایم پاکستان سے کہ ہمیں صوبہ دیا جائے علیحدہ. تھینک یو. جی, تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مطلب جو ہماری یوتھ ہے, جو ہمارا مستقبل ہے, ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے, اور آج ان کے چہرے پہ ایک امید بھی نظر آتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ امید قائم تب ہی تک رہ سکتی ہے جب تک مطلب آپ لوگ مل جل کر اور ایک فیصلہ کریں گے کہ ان کا حق ان کو دیا جائے. ایک اور بچی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ نادیہ. مجھے یہ بتائیں کیا کرتی ہیں؟ میں LHV کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں الگ صوبہ دیا جائے. ہمارا الگ صوبے کا نوجوان نسل کا مطالبہ ہے. کیوں صوبہ چاہیے؟ الگ صوبہ ہمیں اس لیے چاہیے کہ جب کل کو ہم یہاں سے ڈپلوما کر کے نکلیں گے ہمیں جابس چاہیے. اگر ہماری جاب لگ بھی جاتی ہے تو 100 مسائل ہوتے ہیں. ہمیں ٹرانسفر وغیرہ اگر کروانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں لاہور یا اسلام آباد جانا پڑتا ہے. اگر ہم نے جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کے جو انٹری ٹیسٹ یا جیسے اور بھی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے وہاں جانا پڑتا ہے. اس لیے لڑکیوں کے لیے بار بار آنا جانا شہر سے باہر بہت مشکل ہوتا ہے, اس لیے ہمیں الگ صوبہ چاہیے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ جو ایک دیرینہ مسئلہ ہے, مطلب بہت دیر سے 50 سال کی اس کی جدوجہد ہے, مطلب آپ کے بڑے بھی یہی ڈیمانڈ کرتے رہے, اور آج ہماری یوتھ بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے, اور جب یہ ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی تو اس سے کیا بہتری آئے گی یہاں کی یوتھ میں, یہاں کے لوگوں میں؟ وہ جو محرومیاں ہیں اس کا ازالہ ہو سکے گا؟ جی بالکل ہو سکے گا. الگ صوبہ جو ہے اس ٹائم ضرورت ہے اس وقت کی, اور نوجوانوں کے لیے تو بہت ہی ضرورت ہے. اگر ہم آگے جائیں گے تو ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا. اس لیے میری CM مریم نواز صاحبہ سے اپیل ہے کہ ہمیں الگ صوبہ دیا جائے, اور الگ صوبہ ضرور ہونا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئی ہیں؟ جی بلوچستان سے آئی ہیں. بلوچستان سے یہاں پنجاب میں آئے ہیں؟ جی, تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے پنجاب میں رہ گئی. اچھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا رقبہ, آپ کو پتہ ہے کہ رقبے والا صوبہ ہے, جی, اور وہاں کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں. جی وہاں کے حالات بہت خراب ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہاں بھی مطلب انتظامی یونٹس بڑھا دیے جائیں, جیسے کہ ایک صوبہ ہے, اگر اس میں 3-4 ڈیوائڈ کر دیے جائیں تو وہ جو طاقت تقسیم ہوگی, جو انتظامی یونٹس اور بڑھیں گے تو اس سے بہتری آئے گی وہاں بھی؟ جی وہاں پر بھی بہتری آ جائے گی. اس سے بہت بہتری آئے گی. جی ٹھیک ہے. اچھا, کیا لگتا ہے کہ یہاں کی جو بہنیں ہیں, پنجاب کی بہنیں, اور اسپیشلی اگر ہم بات کریں جنوبی پنجاب کی بہنوں کی, تو آپ کو لگتا ہے ان کے بھی حقوق ان کو ملنے چاہیے؟ جی مجھے لگتا ہے ان کے حقوق ہر کسی کو اپنے اپنے حقوق دیے جائیں, کیونکہ میں بلوچستان سے آئی ہوں. وہاں پر تعلیم نہ ہونے کی بجائے میں پنجاب میں آ چکی ہوں. پنجاب میں LHV کر رہی ہوں. اگر پنجاب کا صوبہ بن جائے گا تو مجھے اپنے خواب پورا کرنے کا موقع ہو جائے گا. میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہوں نا. ایک اور بچی میرے ساتھ موجود ہے, اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں بھی بلوچستان سے. کیا کر رہے ہو؟ میں ادھر LHV کرنے آئی ہوں. اچھا, کیا لگتا ہے کہ جب یہاں نیا صوبہ بن جائے گا تو آپ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا؟ جی بالکل, لیکن ہمارے بلوچستان میں جو نہ لڑکیوں کی کالج ہیں اور نہ
स्कूल्स वगैरह हैं, ना कोई हॉस्पिटल है बड़ा गैनिक्स वाला। तो उधर हम दूर दराज इलाकों को छोड़कर तो हम मुल्तान या डेरा डीजी खान आते हैं। मेरा ये कहना है कि इनको भी सुबह मिल जाए, ये भी दूर दराज इलाकों तक ना जाएं, तो इनको भी धक्के ना करने पड़े। अच्छा, जिस तरीके से अभी आपने भी सुना होगा, मतलब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हैं इस मुल्क के, उन्होंने कहा कि नए इंतज़ामी यूनिट्स होने चाहिए, मतलब कि ताकत को तकसीम होना चाहिए। जब ताकत तकसीम होगी तो जो मसाइल हैं वो हल किए जा सकेंगे। कि मतलब आप ये देखें कि अगर इस क्लास में अगर 50 लोगों को पढ़ाया जा रहा है और अगर इसमें 5000 हो जाएँ तो मुमकिन नहीं होगा ना। जी नहीं। तो अगर छोटी छोटी क्लासेस ज़्यादा बना दी जाएं और उसमें एक एक टीचर अपॉइंट कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तरबियत कर सकेगा। जी बिल्कुल, ज़्यादा बेहतर। तो आपको लगता है कि बलूचिस्तान में भी सूबे बनने चाहिए ताकि वहाँ भी मौक़े पैदा हों, वहाँ भी मतलब फैसिलिटीज़ हों, वहाँ भी हॉस्पिटल्स हों, वहाँ भी कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों? अव्वल तो ये है कि मेरा कहना है कि वहाँ के कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज हों, स्कूल्स हों और हॉस्पिटल्स वगैरह हों। इनकी सहूलत ज़्यादा कम है, इनकी सहूलत ज़्यादा मौजूद है। वो तभी मुमकिन है ना कि इंतज़ामी यूनिट्स बढ़ जाएंगे। तो जी बिल्कुल। आप क्या कहोगी कि आपके भी बलूचिस्तान में सूबे बनने चाहिए? जी मैं ये कहूँगी कि बलूचिस्तान में सूबा बनना चाहिए ताकि वतन को छोड़ना ना पड़े। बिल्कुल, वतन को छोड़ना एक तकलीफ़ दे होता है, प्रदेश काटना बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए यहाँ के लोगों की भी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि उन्हें उनका सूबा मिले ताकि वो अपने ही शहर में रहकर वो तमाम मौक़े हासिल कर सके जो इसके लिए उन्हें हज़ारों किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ता है। जी, ये ऐसे ठीक है कि उन्हें अपना सूबा मिलना चाहिए ताकि वो अपनी तालीम पूरी कर सकें। LHB में बहुत सी फैमिली जो अलाउड नहीं करती हैं, बाहर डिग्री कंप्लीट होने के बाद अलग फैमिली घर में बिठा देते हैं और बाहर अलाउड नहीं करते। अगर अलाउड भी करे फिर लाहौर में जाना पड़ता है, फिर कागज़ 2-3 दिन बाहर घूमना पड़ता है ना। इसलिए ये सूबा जो बन जाएगा उनसे अपने चांस मिल जाएगा अपने पाँव पर खड़े होने का। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये बच्चियाँ मेरे साथ जो मौजूद हैं इनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान वो सूबा है कि जो मतलब कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वो हमारी शाहरग है। हम उससे बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों से बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ अपील ये भी है कि वहाँ भी इंतज़ामी यूनिट्स बढ़ाने चाहिए ताकि ये जो बच्चियाँ जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उन्हें अपने वतन छोड़ के अपना शहर छोड़ के यहाँ आना पड़ रहा है, जब वहाँ सारे वसाइल मौजूद होंगे, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ होंगे, जब वहाँ तरक्की का एक दौरा होगा तो मेरा ख़्याल है इन बच्चियों को अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो ये सिर्फ जो डिमांड है वो सिर्फ जनूबी पंजाब की नहीं बल्कि जिनका जो हक है वो उनको मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उम्मे कुलसूम। क्या कहोगी, क्यों सूबा चाहिए भैया आप लोगों को? सुबह चाहिए इसलिए कि क्योंकि अगर सुबह होगा मुल्तान मतलब सुबह बन जाएगा तो हमें मुश्किलात नहीं होंगी, क्योंकि अगर हमारी जॉब्स लग जाती हैं तो उनके सिग्नेचर के लिए या कोई और अदर एक्टिविटीज़ के लिए हमें किसी और दूसरे मतलब शहर नहीं जाना पड़ेगा, तो आसानी होगी। तो हमें ज़्यादातर तो फ़ीमेल को ही मुश्किल होती है, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए कोई भी काम हो। अच्छा, आपको लगता है कि सुबह बनने से मतलब आपकी मुश्किलात में, स्पेशली फ़ीमेल्स की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा कमी होगी? क्योंकि जब बात आती है कि किसी काम के लिए आपने लाहौर जाना है तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी फैमिलीज़ अलाउ नहीं करती, और जब होगा कि आपके शहर में ही कोई भी वो काम है, कोई भी टेस्ट है, किसी भी किस्म का इंटरव्यू है, तो मेरा ख्याल है अलाउ किया जाएगा फैमिलीज़ की तरफ। जी, अगर मुल्तान सुबह बन जाएगा फिर तो कोई फ़ीमेल के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि दूसरे सिटी में नहीं जाना पड़ेगा। तो उनके लिए एक ही मतलब सिटी में कोई जॉब से रिलेटेड, सिग्नेचर से रिलेटेड उसी भी शहर में होगा तो कोई फिर तो कोई मतलब फैमिली परमिशन दे देगी, फिर तो कोई मुश्किल नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहोगी? मैं यही कहूँगी तो मुल्तान सुबह बन जाए, जो औरतों के लिए मुश्किल है वो आसानी हो जाएगी, जो दूर दराज इलाकों में जाती हैं यूनिवर्सिटी के लिए और बहुत सारे काम होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, ये मुल्तान सुबह बन जाए आसानी पैदा होगी औरतों के लिए। और मरियम नवाज से ये गुजारिश है ये सुबह बन जाए। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक देरीना मुतालबा, अगर बात की जाए जद्दोजहद की तो 50 साल से इस खित्ते के लोग वो डिमांड कर रहे हैं हुक्मरानों से कि उनको उनकी पहचान दी जाए, उनको उनके हकूक़ दिए जाएं। मेरा ख़्याल है अब वो वक्त आ गया है कि उनको उनके हकूक़ डिलीवर कर दिए जाएं। मेरा एक अपना ज़ाती वो है कि ताकत तकसीम करने से इंशाअल्लाह वो ताकत कम नहीं होगी, वो ताकत बढ़ेगी। सिर्फ दिल बड़ा करें, एक कदम आगे बढ़ाएं, लोगों के उनको हकूक़ दें, तो आपकी इज़्ज़त में, आपके कद में, आपके वक़ार में इजाफ़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
جی تو ناظرین، ابھی تک جو باتیں سنی، جو بچوں سے وہ بچے تھے جو ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس وقت ان کی بچوں کی میڈم میرے ساتھ موجود ہیں، ان کی ٹیچر میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر صوبہ کیوں ضروری ہے، اور اسپیشلی اگر اس پورے خطے کی بات کریں تو ادھر ہی صوبہ بننا کیوں ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گی کہ مطلب یہاں کے لوگوں کی، یہاں کی یوتھ کی، یہاں کے اسٹوڈنٹس کی سب سے بڑی ڈیمانڈ صوبہ ہے، تو وہ کیوں ہے؟ میرے خیال سے تو انہوں نے بہت اچھی ڈیمانڈ کی ہے، کیونکہ صوبہ بننا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ اب میں فارماسسٹ ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنی بات کر لوں تو یہاں گورنمنٹ سیٹس بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر صوبہ بنے گا تو ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ سیٹس آئیں گی، ٹھیک ہے، اور میرا پروفیشن میں بھی جو ہے آگے میں پروموٹ ہوں گی، ٹھیک ہے، میں سکسیزفل بھی ہو سکتی ہوں، تو اسی لیے جو ہے صوبہ بننا بہت ضروری ہے۔ باقی یہ ہے کہ ان کو اپنے صوبے میں ہی ساری فیسلٹیز پرووائڈ ہو جائیں گی، ان کو کسی اور سٹی میں موو نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو دوسرے سٹی میں جانا پڑتا ہے، اپنے ریسورسز نہیں ہوتے اتنے اویلیبل، تو جیسے صوبہ بنے گا تو ساری ریسورسز بھی آ جائیں گی، تو اس لیے میرے لیے تو میں اس بات پہ متفق ہوں کہ صوبہ بننا چاہیے۔ اچھا، صرف ایک صوبے سے ایک بچوں کے لیے تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، صوبے کا مطلب ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ مواقع، لیکن اس کے علاوہ جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے کہ انتظامی یونٹ سے جتنے بھی مسائل ہیں اس علاقے کے، جو محرومیاں ہیں اس علاقے کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ صوبہ بننے سے بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ کہ اگر ہم کمپیئر کریں لاہور کے ساتھ ملتان کو، حالانکہ ملتان جنوب پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کیپٹل سٹی ہے اگر ہم ساؤتھ پنجاب کی بات کریں تو، اگر لیکن کمپیئر جب کرتے ہیں لاہور کے ساتھ تو زمین آسمان کا فرق ہے، تو جب یہاں صوبہ بن جائے گا تو ہم کتنے ڈیولپ ہو سکتے ہیں؟ بہت زیادہ ڈیولپ ہو جائیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ جب صوبہ بنے گا تو پھر اسی طرح سے ہی فیسلٹیز بھی پرووائڈ ہوں گی، اور عوام کو بھی بہت زیادہ سہولت ہوگی اور بہت زیادہ ترقی کرے گا۔ جو اگر ظاہر سی بات ہے اب صوبہ بن جائے گا تو اسی حساب سے ہی نا وہ ارینجمنٹ ہوگی نا، جیسے کہ اب لاہور ہے، لاہور اور ملتان، اس میں لاہور میں ایز کمپیئر ٹو ملتان جاب زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ مواقع زیادہ ہیں، وہاں پہ فیسلٹیز زیادہ ہیں، انڈسٹریز زیادہ ہیں۔ اسی طرح ہی اگر یہی صوبہ بنے گا تو یہاں پر بھی وہ ساری چیزیں آئیں گی، تو پھر ظاہر سی بات ہے فائدہ ہوگا۔ جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ صوبے کی ڈیمانڈ صرف کسی ایک وجہ سے نہیں ہے، یہاں یوتھ تو کرتی ہے، کاروباری طبقہ کرتا ہے، اس سے بہت زیادہ وسائل ملیں گے اور ان وسائل سے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ سر میں فارماسسٹ ہوں۔ اچھا، آپ کو کیوں صوبہ چاہیے؟ ہمیں بہتر اپرچونیٹیز کے لیے صوبہ چاہیے، جابس کی اپرچونیٹیز کے لیے چاہیے، ہیلتھ کے لیے، باقی مین چیز جو آج کل ہے وہ سب کو روزگار چاہیے۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ایک سوال، مطلب مردوں کو تو چاہیے ہی چاہیے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں کی خواتین کے لیے، یہاں کی عورت کے لیے، یہاں کی بیٹی کے لیے، یہاں کی بہن کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے؟ کیونکہ ایک محرومیوں کا خطہ، مطلب بہت زیادہ بیکورڈ ایریاز ہمارے ہاں موجود ہیں، تو وہاں جب ایک بیٹی قدم باہر نکالتی ہے تو 100 سوالات کھڑے ہوتے ہیں، تو جب یہ حق یہیں جنوب پنجاب کو مل جائے گا تو ان کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ ظاہری سی بات ہے، بیکورڈ ایریاز کے لوگوں کو زیادہ ترقی چاہیے۔ اب جیسے لاہور ہے، لاہور ہم موو کرتے ہیں زیادہ جاب اپرچونیٹیز کے لیے، ہائی پینگ جابس کے لیے، جو کہ ملتان میں بہت کم ہے۔ ایز اے فارماسسٹ ہمیں بہت مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ فارماسسٹ کو موسٹلی لاہور کے لیے موو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہمیں صوبہ مل جائے گا تو یہ ہے کہ اپرچونیٹیز بڑھیں گی، روزگار کے مواقع ہوں گے، ایز اے فیمیل انڈیپینڈنٹ ہم لوگ فیل کریں گے، اور جاب کی اپرچونیٹیز ہوں گی تو ہمیں کوئی زیادہ اور ایشوز نہیں ہوں گے۔ جی تو ناظرین، کہتے ہیں ریاست ماں ہوتی ہے، اور جب ماں سے کوئی ڈیمانڈ کی جائے کہ بچہ جب روتا ہے تو وہ اس کو دودھ پلاتی ہے، جب بچہ روتا ہے تو وہ اس کو کھانا کھلاتی ہے، تو آج یہ بچے ریاست سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ان کے حقوق ان کو دیے جائیں۔ اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، اس عرض مقدس کو، اس پاک سرزمین کو امن کا، خوشیوں کا گہوارہ بنا دے۔ اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔